بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب ہے مصر کے حکمران کے نام، جس کا نام تھا مکاوکس۔ یہ پہلے اردو کا ورژن پڑھتا ہوں۔ مکاوکس فرما روا ہے مصر کے نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ نمبر 1، میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لہذا اگر تم حفاظت کی ضمانت چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تمہیں دوہرا انعام دیں گے، اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری پوری قوم کا گناہ تمہارے ذمے ہوگا۔ اہل کتاب، آؤ تمام اختلافی معاملات کو ایک طرف چھوڑ کر جو معاملات ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں ان پر رضامند ہو جائیں، اور وہ مباہلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا چاہیے، اور نہ کسی اور کو اس کے علاوہ رب ماننا چاہیے۔ معاملہ، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، مکاوکس مشکل سا نام ہے۔ مکاوکس جو کہ سلطنت روما کی طرف سے مصر کا حکمران مقرر تھا، وہ اپنے مذہب کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا۔ مصر ہمیشہ سے تہذیبی مرکز رہا ہے۔ اس مصر نے آرٹس اور علم الفلکیات کی مختلف شاخوں میں بہت ترقی کی ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک تجارتی رابطہ تھا، لیکن ایران کی طرح مصر بھی اخلاقی طور پر بگڑ چکا تھا۔ مکاوکس خط کے خلوص سے بہت متاثر ہوا اور اس کی خیال کے مطابق یہ وقت ایک نبی کا آنے کا تھا، لیکن مکاوکس کا خیال تھا کہ وہ نبی شام میں آئے گا۔ اس تورات اور انجیل کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ نبی صدقات نہیں کھائے گا مگر تحفہ اور ہدیہ قبول کرے گا، اور یہ کہ مخلص اور غریب لوگ اس کے ساتھی ہوں گے۔ اس نے حکم دیا کہ مقدس خط کو ہاتھی دانت کی صندوقچی میں محفوظ کر دیا جائے جو کہ شاہی خزانے میں پڑی رہے گی، اور اس نے مندرجہ ذیل جواب دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد عبداللہ کے نام، مکاوکس کی طرف سے، میں نے آپ کا خط پڑھا اور آپ نے جو لکھا ہے وہ سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شام میں پیدا ہوگا۔ میں نے آپ کے پیغام لانے والے سے عزت و احترام کا برتاؤ کیا ہے۔ میں 2 خادمائیں کنیزیں تحفہ کے طور پر آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ ان دونوں کنیزوں کا ہمارے ہاں کے معزز خاندانوں سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے کپڑے اور سواری کے لیے گھوڑا بھجوا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ نوٹ: جیسے سیزر اسلام کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکا، حکومت اور دنیاوی لالچ نے اسے اسلام کی برکتوں سے روکے رکھا، ایسے ہی مکاوکس بھی محروم رہا۔ مکاومس کے بھیجے ہوئے طوائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے۔ خط جو ہاتھی دانت کے صندوقچے میں رکھا گیا تھا وہ عقیم کی عیسائی خانقاہ میں پہنچ گیا جو کہ مصر میں تھی۔ وہاں کسی اور راہب نے اس خط کو بائبل پر پیسٹ کر دیا، یعنی گوند لگا دیا۔ خط ایک جھلی پر لکھا گیا تھا۔ وہاں سے ایک فرانسیسی جو مشرقی علوم کا ماہر تھا، اس نے یہ خط ترکی کے خلیفہ سلطان عبدالحمید کو 300 پاؤنڈ میں بیچ دیا۔ سلطان نے اس مقدس خط کو سونے کے فریم میں محفوظ کر کے شاہی محل میں شاہی خزانے کے اندر
دوسرے تبرکات کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے بڑے عالموں نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ مقدس خط نہایت ہی مقدس ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ مقامس نے سیرت کی طرح حضور کے ایک معزز ساتھی مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات میں بات چیت کی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شبیہ نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ جب مقاوقس کے دربار میں گئے تو مقاوقس نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت ہی شریف اور معزز خاندان سے ہے۔ مقاوقس نے جواب دیا کہ پیغمبروں کا تعلق ہمیشہ معزز خاندانوں سے ہی ہوتا ہے۔ پھر مقاوقس نے پوچھا کیا تمہیں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ مغیرہ بن شیبہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مخالفت کے باوجود ہم انہیں صدیق اور امین کہتے ہیں۔ مقاوقس نے کہا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ پھر مقاوقس نے پوچھا کہ اس کے پیروکار کیسے لوگ ہیں اور یہودی اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مغیرہ نے جواب دیا کہ اس کے پیروکار غریب لوگ ہیں اور یہودی تو اس کے سخت دشمن ہیں۔ مقاوقس نے کہا کہ شروع میں نبی کے ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں تو وہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے مزید کہا کہ یہودی صرف حسد اور رشک کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ انہیں حضور کی سچائی کا پتہ ہے، اور یہ کہ یہودی خود ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اس نبی کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو خوبیاں بتائی گئی ہیں یہی خوبیاں پہلے آنے والے تمام پیغمبروں میں تھیں۔ مغیرہ اس گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کی مصر کی واپسی کے دوران ایک بہت بڑے عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی، جس سے اس نے پوچھا اگر تمہیں کسی نبی کا انتظار ہے تو بتاؤ کہ انجیل اور تورات میں اس کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی عالم نے اسے بتایا کہ بلا شبہ ہمیں ایک نبی کا انتظار ہے اور وہ آخری نبی ہوگا، اور مسیح علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی ہے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو ضرور اس کی پیروی کرنا، اور مسیح علیہ السلام نے مزید بتایا کہ وہ نبی امی ہوگا، عرب سے ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا، اور اس کی شکل و صورت اور خصوصیات مندرجہ ذیل ہوگی۔ قد درمیانہ، بڑی بڑی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے، رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ کھردرا کپڑا اور سادہ غذا استعمال کرے گا، وہ بڑی بڑی طاقتوں سے خوفزدہ نہیں ہوگا، جو کوئی بھی اس سے لڑے گا وہ اس کا مقابلہ کرے گا، اس کے ساتھی اس کے معمولی اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ ایک حرم سے دوسرے حرم میں جا کر ٹھہرے گا جس کی زمین پتھریلی اور وہاں کھجور کے درختوں کی بہتات ہوگی، اور اس کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا۔ وہ متکبرین کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس کی نبوت دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہوگی، پوری زمین اس کے لیے سجدہ ہوگی۔ مغیرہ اس گفتگو سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھا ورشن اردو کا مصر کے حکمران مقاوقس کے نام۔ اب یہ ہم اس کا انگلش ورشن اگلی دفعہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔